دوستوں کو پتہ ہے کہ آج کا جو سارا سلسلہ رہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سائفر کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے جو سائفر کا ایشو ہے اس پہ میں بات کروں گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو خان صاحب جیل میں ان کا ٹرائل کا جو سٹارٹ ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اور مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا میں اپنی بات ختم کروں۔ آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے، جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اٹک جیل میں جا کر نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے فار 14 ڈیز۔ اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی اور وہ متعصب جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا، تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو 25 دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ انلیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا، اور جس میں سائفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن، وہ لیٹر وہ روپکار ان ڈیٹڈ تھی۔ سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پیش نہ ہو بیفور اے کورٹ آف لا، نہ تو ان کو فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ نہ وکلاء موجود تھے، نہ ہمیں کسی کو پتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا، اور سائفر کی سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سائفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفیکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا، اور سائفر جو بیسیکلی ایک تھریٹ تھی، ایک ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک فارن اسٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا، اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا چکی تھی، بھائی اگر آپ نے کوئی جھوٹا ایک اور مقدمہ بھی بنانا تھا تو سائفر جیسے جھوٹے اور فراڈ قسم کا پرچہ کرانے سے بہتر ہوتا کہ کوئی اور فراڈ کا اور فیک پرچہ کرا دیتے، اس لیے کہ اس سائفر کے پرچے کے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آپ، یعنی وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف اور اس کے زیر قیادت جو پارٹیاں تھیں، جو کیبنٹ تھی، وہ اس سازش کے تحت اقتدار میں آئے تھے۔ آج انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد، جس نے کنٹینٹس آف انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد وہ واضح کر دیا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی بڑی سازش ہوئی، آپ کی ایک چلتے ہوئے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانے کے بارے میں بات ہوئی اور فارن انٹرونشن پرووڈ ہوئی، وہ سازش ثابت ہوئی، تو اس کے بعد آپ کیا اس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ہماری 25 کروڑ عوام بحیثیت قوم ہمارے سر شرم سے جھک گئے، جہاں یہ ثابت ہوا کہ ہم اتنی غلام قوم ہیں، ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی۔ یعنی ادھر سے ایک حکم آیا اور اس حکم کی تعمیل ہم نے چند دنوں میں کر کے ان کو رپورٹ دے دی۔ کاش کہ یہ بدنما داغ ہماری آزادی کے اوپر جو لگا، یہ ہمارے ادارے، یہ پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت اور ان کی موجودہ ایکسٹینشن جو کیئر ٹیکر کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے، کاش کہ وہ احساس کر لیتے کہ تاریخ آج لکھ رہی ہے کہ جس شخص نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر
اقتدار چھوڑ کر عزت کمائی، اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے الفاظ، بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے، خواجہ آصف کے الفاظ کہ امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، یہ الفاظ کہہ کے غلامی کا طوق پہنا اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ آج 16 مہینے 17 مہینے گزرنے کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ آزادی کے متوالے، آزادی، حقیقی آزادی کا علم بلند کرنے والے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کیبنٹ آج بھی سرخ روح ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جنہوں نے غلامی کا طوق پہنا آج بھی وہ سرنگوں ہیں، وہ کہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا قابل نہیں ہیں۔ آج بھی 80% عوام، بلکہ اس سے بھی زائد پبلک، پوری دنیا کے مسلمان، پورے پاکستانی ایبراڈ، اوورسیز، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج اس کو جو انرجی ملی ہے، اس کو قرآن مجید دوبارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو موقع ملا، کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، آج اس کا جو پیغام ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو انرجی اس نے حاصل کی ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے پیغام دیا ہے پوری عوام کو، پبلک کو، کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سٹینڈ کرنا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک میں آپ کی حکمرانی ہونی ہے، جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ اقتدار میں آئے گا، اقتدار اس کو ملے گا، حقیقی جمہوریت آئے گی، آئین بحال ہوگا، بنیادی حقوق بحال ہوں گے، اور جو سو کارڈ ایلیٹ طبقہ، سو کارڈ اشرافیہ، جو آپ کے 3-4% وہ اشخاص جو آپ 25 کروڑ کے وسائل پہ غاصب ہے، ان سے وہ حق واپس آپ کو، عوام کو ملے گا۔ اور آج وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے اندر انرجی ہے، ان کے اندر سٹرینتھ ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آج پورا پاکستان جیل بن چکا ہے، یہاں کسی کو آزادانہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین معطل ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی جیل ہے میرے لیے یہ کافی ہے، میں آپ کی جدوجہد لڑ رہا ہوں، آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑی میں دوں گا۔ نہ تو میں نے ملک سے باہر بھاگ کے جانا ہے، نہ ہی میں نے بیماری کے بہانے بنا کر، ہاسپٹل کا بہانہ بنا کر 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے ملک سے بھاگنا ہے، اور پھر پوری دنیا کے لیے آپ صحت مند ہیں، صرف پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہیں ہیں۔ اور حسن اتفاق ہے کہ یہاں جو جج سزا دیتا ہے وہ لندن بھاگ کے جاتا ہے، جبکہ ان کے مد مقابل شریف فیملی کو جس کو سزا ملتی ہے وہ لندن بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ حسن اتفاق ہے کہ جو عمران خان کو سزا دیتا ہے وہ جج بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل نواز شریف اینڈ فیملی، زرداری اینڈ فیملی، جب ان کو سزا ملتی ہے تو وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خان صاحب کس کیفیت میں ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ جوان ہے، آپ کی خاطر، قوم کی خاطر، اس ملک کے پاکستان کی خاطر۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے اداروں سے بھی، اپنے مقتدر طبقوں اور حلقوں سے بھی، اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے بھی، اپنی سیاسی اور جمہوری سو کار جو طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں